ایک آرزو اشعار 20۔ دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یارب، کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو۔ شورش سے باغتا ہوں دل ڈھونڈتا ہے میرا، ایسا سکوت جس پر تقریر بھی فدا ہو۔ مرتا ہوں خاموشی پر یہ آرزو ہے میری، دامن میں کوہ کے ایک چھوٹا سا جھونپڑا ہو۔ آزاد فکر سے ہوں عزلت میں دن گزاروں، دنیا کے غم کا دل سے کانٹا نکل گیا ہو۔ لذت سرود کی ہو چڑیوں کے چہچہوں میں، چشمے کی شورشوں میں باجا سا بج رہا ہو۔ گل کی کلی چٹک کر پیغام دے کسی کا، ساغر ذرا سا گویا مجھ کو جہاں نما ہو۔ ہاتھ کا سرہانہ سبزے کا ہو بچونا، شرمائے جس سے جلوت خلوت میں وہ ادا ہو۔ مانوس اس قدر ہو صورت سے میری بلبل، ننھے سے دل میں اس کے کھٹکا نہ کچھ میرا ہو۔ صف باندھے دونوں جانب بوٹے ہرے ہرے ہوں، ندی کا صاف پانی تصویر لے رہا ہو دل فریب ایسا کوہسار کا نظارہ، پانی بھی موج بن کر اٹھ اٹھ کر دیکھتا ہو۔ آغوش میں زمین کی سویا ہوا ہو سبزہ، پھر پھر کے جھاڑیوں میں پانی چمک رہا ہو۔ پانی کو چھو رہی ہو جھک جھک کے گل کی ٹہنی، جیسے حسین کوئی آئینہ دیکھتا ہو۔ مہندی لگائے سورج جب شام کی دلہن کو، سرخی لیے سنہرے ہر پھول کی قبا ہو۔ راتوں کو چلنے والے رہ جائیں تھک کے جس دم، امید ان کی میرا ٹوٹا ہوا دیا ہو۔ بجلی چمک کے ان کو کٹیا میری دکھا دے، جب آسماں پہ ہر سو بادل گھرا ہو۔ پچھلے پہر کی کوئل وہ صبح کی مؤذن، میں اس کا ہم نوا ہوں وہ میری ہم نوا ہو۔ کانوں پہ ہو نہ میرے دیر و حرم کا احساں، روزن ہی جھونپڑی کا مجھ کو سحر نما ہو۔ پھولوں کو آئے جس دم شبنم وضو کرانے، رونا میرا وضو ہو نالا میری دعا ہو۔ اس خاموشی میں جائیں اتنے بلند نالے، تاروں کے قافلوں کو میری صدا درا ہو۔ ہر درد مند دل کو رونا میرا رلا دے، بے ہوش جو پڑے ہیں شاید انہیں جگا دے۔ مشکل الفاظ کے معنی: اکتا جانا یعنی تنگ آنا، انجمن یعنی بزم، دل بجھ جانا کوئی خواہش نہ رہنا، شورش یعنی ہنگامہ، تقریر یعنی بولنے کی حالت، بھاگنا یعنی پسند نہ کرنا، دامن یعنی وادی، فکر سے آزاد یعنی غموں دکھوں سے نجات پانے والا، عزلت یعنی تنہائی کا کونا، دن گزارنا یعنی زندگی بسر کرنا، سرود یعنی نغمہ یا گیت، چہچہوں جمع چہچہا، شورشوں یعنی غول و شور، چٹک کر یعنی کھیل کر، ساغر یعنی شراب کا پیالہ، جام جہاں نما یعنی پیالہ جس میں دنیا نظر آئے، جلوت یعنی بزم، مانوس یعنی وادی، صف باندھے یعنی غموں دکھوں سے نجات پانے والا، تصویر لینا یعنی تنہائی کا کونا، دل فریب یعنی زندگی بسر کرنا، کوہسار یعنی نغمہ یا گیت، آغوش یعنی جمع چہچہا، قبا یعنی لباس، کٹیا یعنی جھونپڑی، ہر سو یعنی ہر طرف، بادل گرنا یعنی بادل چھا جانا، مؤذن یعنی اذان دینے والا، ہم نوا یعنی ساتھ مل کر بولنے یا گانے والا، روزن یعنی سوراخ، سحر نما یعنی دن چڑھنے کا پتہ دینے والا، نالا یعنی فریاد یا رونا، درا یعنی قافلے کی گھنٹی، دردمند یعنی غمگین، بے ہوش یعنی غافل۔ تشریح: اس نظم میں اقبال رب ذوالجلال کو مخاطب کر کے یوں گویا ہوتے ہیں کہ اے خدا، میں دنیا کی محفلوں میں جو ہنگامے برپا ہیں ان سے اکتا گیا ہوں، میرا دل بجھ گیا ہے، اس لیے اب کسی انجمن میں جا کر مزہ نہیں آتا، میں شور و غل سے بھاگتا ہوں، میرا دل ایسی خاموشی ڈھونڈ رہا ہے
جس پر گفتگو قربان ہو، یعنی ایسی خاموشی یا سکوت جس کی لذت پر بات چیت بھی قربان ہو جائے۔ اب مجھے خاموشی عزیز ہے۔ میری آرزو ہے کہ مجھے کسی پہاڑ کے دامن میں رہنے کے لیے ایک چھوٹا سا جھونپڑا مل جائے۔ میں اس جھونپڑے میں سب سے الگ تھلگ تنہائی میں بیٹھ کر دن گزاروں اور ہر فکر سے آزاد ہو جاؤں۔ دنیا کے غم کا کانٹا میرے دل سے نکل جائے۔ صبح کے وقت چڑیاں چہچہائیں تو مجھے اس میں نغمے کی لذت ملے۔ پہاڑوں کے چشمے سے گرنے والے پانی کی آواز کسی سریلے باجے کا کام دے۔ جب کوئی پھول چٹکے تو چٹکنے کی آواز سے یہ معلوم ہو کہ کسی نے پیغام بھیجا ہے۔ یہ چھوٹا سا پیالہ یعنی پھول میرے دل میں جام جہاں نما ہو، یعنی پھول میرے لیے جمشید بادشاہ کے پیالے کی مانند ہو جس میں وہ دنیا کے حالات دیکھ لیا کرتا تھا۔ جھونپڑے میرے لیے سبزے کا بستر ہو اور ہاتھ میرا سرہانہ۔ اس تنہائی میں وہ رنگ اور خوبی پیدا ہو جائے کہ مجھے محفلوں اور مجلسوں کا خیال بھی نہ آئے۔ بلبل مجھے دیکھ کر بھاگے نہیں بلکہ میرے قریب آئے اور اس کے ننھے سے دل میں میری جانب سے کوئی کھٹکا نہ ہو۔ عام طور پر پرندے انسان سے دور بھاگتے ہیں۔ میری جھونپڑی کے سامنے دونوں طرف سے بوٹے صف باندھے کھڑے ہوں اور ان کے درمیان ندی بہہ رہی ہو جس میں ان بوٹوں کا عکس پڑ رہا ہو، اور منظر ایسا ہو کہ گویا ندی کا پانی ان بوٹوں کی تصویر لے رہا ہے۔ پہاڑ کا نظارہ اس قدر دل لبھانے والا ہو کہ ندی کا پانی اسے دیکھنے کے لیے موج بن کر ابھرے۔ قاعدہ یہ ہے کہ ندی ہو یا دریا، سمندر لہریں پانی کی سطح سے اوپر اٹھتی ہیں۔ پہاڑ کے دامن میں سبزہ زمین کی گود آرام سے سویا ہوا ہوں اور چشموں کا پانی جھاڑیوں میں ادھر سے ادھر بھپرتا ہوا چمک رہا ہو۔ پھول کی ٹہنی جھک جھک کر پانی کو اس طرح چھو رہی ہو جیسے کسی حسین نے آئینے کے سامنے رکھ لیا ہو اور اسے دیکھ رہا ہو۔ سورج شام کی دلہن کو جب مہندی لگاتا ہے تو ہر پھول کا دامن سرخی مائل سنہرا ہو جاتا ہے۔ جو لوگ رات کے وقت چلتے ہیں جب وہ تھک کر چور ہو جائیں تو میرا ٹوٹا ہوا دیا ان کے لیے آرام کا سہارا بن جائے۔ جب آسمان پر بادل چھائے ہوئے ہوں تو بجلی کی چمک سے ان تھکے ہوئے مسافروں کو میری کٹیا نظر آ جائے اور وہ اس میں آرام کر لیں۔ رات کے آخری پہر میں کوئل کے بولنے کو شاعر نے صبح کی مؤذن قرار دیا ہے اور سوچتا ہے کہ میں اس کے ساتھ مل کر گاؤں اور وہ میرے ساتھ مل کر گائے۔ صبح کے وقت مسجدوں سے اذان کی صدا بلند ہوتی ہے اور مندروں سے گھنٹے بجنے کی آوازیں آتی ہیں۔ اقبال کہتے ہیں کہ ان دونوں آوازوں کا احسان نہیں لینا چاہتا، میری اپنی جھونپڑی کا سراغ ہی صبح کا پتہ بتا دینے کے لیے کافی ہے۔ صبح ہونے سے پہلے کچھ شبنم پھولوں پر گرتی ہے۔ شاعر سمجھتا ہے کہ شبنم پھولوں کو وضو کراتی ہے۔ اقبال کہتا ہے کہ جب شبنم اپنا کام شروع کرے تو میں رونا شروع کروں، میں اتنا روؤں کہ یہ رونا ہی میرا وضو ہو جائے اور میرے نالے میری دعا بن جائیں۔ خاموشی کے اس عالم میں میرے نالے اتنے اونچے ہو جائیں کہ وہ تاروں کے قافلے کے لیے گھنٹے کی آواز بن جائیں۔ میرا یہ رونا ہر درد بھرے دل کو رلا دے اور جو بے ہوش پڑے ہیں شاید یہ رونا انہیں جگانے کے کام آئے، یعنی بے حس اور غافل لوگ ملک و قوم کی خدمت پر مامور ہو جائیں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو براہ کرم چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اطلاعات مل سکیں۔ شکریہ۔ If you like the video, please subscribe to the channel and press the bell icon so that notification for each new upcoming video can be found. Thanks.